انتقام تو غیروں سے نہیں ہے، اپنوں سے کیا مطلب انتقام کا؟ اپنوں سے انتقام کا کیا مطلب؟ انتقام تو غیروں سے بھی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا قتل ہوا کہ وحشی نے حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹ کر مسلح کر دیا، ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے حضرت حمزہ کے قتل کی، فرمایا کہ وحشی جہاں جس حال ہی ملے اسے قتل کر دیا جائے، اتنی تکلیف آپ کو۔ آپ نے قسم کھائی آپ نے کہ میں 70 مشرکین کے ساتھ وہ کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا، میں ایسا 70 مشرکین کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جی اگر آپ صبر کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، اگر آپ صبر کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، اگر آپ صبر کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی لینا ہے، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی لینا ہے صبر کرنے میں، تو یہ ہے کہ آپ پلٹ کر کچھ بھی نہ کریں، اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی لینا ہے تو آپ اپنے چچا کے بدلے میں ایک مشرک کو قتل کر سکتے ہیں بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اب وحشی کو قتل کریں لو۔ اللہ کی شان دیکھو، میں اتنی ایک بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت بعض مرتبہ دشمن کو ایسا نوازتے ہیں، سننا دھیان سے کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ تمہارے دشمن کو ایسا نوازیں گے کہ اس کو نواز کر بھی تمہارے صبر کا امتحان لیں گے، دشمن کو نواز کر تمہارے صبر کا امتحان لیں گے۔ یہاں داعی اس موقع پر حسد میں مارا جاتا ہے کہ میرا دشمن وہ اس خیر سے، وہ خیر میرے دشمن کو یہ خیر کیسے مل گئی؟ سنو میری بات توجہ سے، یہاں آدمی مارا جاتا ہے حسد میں۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ وہ بعض مرتبہ دشمن کو ایسا نوازیں گے کہ دکھانے کے لیے کہ ہم ہدایت جس کو چاہیں دے دیں۔ وہاں تو محسن ابو طالب ان کی ہدایت کی کوشش، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے نہیں رہے، اور یہاں سب سے بڑے موذی وحشی چچا کو قتل کرنے والے، اللہ تعالیٰ وحشی کو ہدایت دے رہے۔ آپ اتنی تکلیف آمدہ کا وحشی سے کہ تم بس میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آتے، تم سامنے نہ بیٹھا کرو، اتنی اذیت ہوتی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے اللہ تعالیٰ صبر کا امتحان اس سے بھی دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کو اور احسان کرنے والوں کو برابر ان دونوں کی ہدایت چاہتے تھے۔ یہ نہیں کہ ستانے والوں سے کی ہلاکت کا جذبہ ہو اور محسنین کی ہدایت کا جذبہ ہو، یہ بات نہیں ہے۔ جو کوشش ابو طالب کی ہدایت کی وہی کوشش ابو جہل کی ہدایت، جو کوشش ابو طالب کی ہدایت وہی کوشش ابو جہل کی ہدایت۔ یہ نہیں کہ یہ تو ہلاک ہو جائیں ستانے والے اور احسان کرنے والے ہدایت پر آ جائیں، جو کوشش ابو طالب کی ہدایت کی وہ کوشش ابو جہل کی ہدایت کی، دونوں کے لیے کوشش ہدایت کی، حالانکہ ایک انتہائی محسن اور ایک انتہائی موذی اور نقصان پہنچانے والے، لیکن دونوں کی ہدایت کی تمنا، ابو جہل کی ہدایت کی تمنا، ابو طالب کی ہدایت کی تمنا۔ یہ سخت امتحان ہوتا ہے داعی کا کہ تمہیں ستانے والوں کو اگر ہم نوازیں تو تم انہیں قبول کرو گے یا نہیں، یہ ہے بات۔ اس لیے جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے آنے سے پہلے ہی کہہ دیا صحابہ سے کہ دیکھو اکرمہ ابو جہل کے بیٹے آ رہے ہیں، ان کا اکرام کرنا، اور دیکھو اس کے باپ کا کوئی ذکر مت کرنا اس کے سامنے۔ دیکھو تو صحیح، ابو جہل نے جو کچھ بھی کیا اس کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا ہرگز ذکر مت کرنا۔ یہاں تو اللہ مجھے معاف فرماوے، اپنی نسلوں کو بتا دیں گے فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔
اور وہاں اتنا اہتمام کہ آپ فرما رہے صحابہ سے کہ اکرمہ آ رہے ہیں تو اس کے باپ کو برا ہرگز مت کہنا اس کے سامنے، سنو، اس لیے کہ تم کچھ کہو گے اس کے باپ کو تو بیٹے کو تکلیف ہوگی، اور باپ تو مر چکا، قتل ہو چکا، اس تک تو بات پہنچے گی نہیں۔ یہ فرمایا آپ نے یؤذی الحی ولا یبلغ المیت، کہ زندے کو تکلیف ہوگی اور ابو جہل تو قتل ہو چکا، اس کو تو بات تمہاری پہنچے گی نہیں، کیا فائدہ کہ تم اس کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو کچھ کہو، اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ دیکھو تو صحیح، اتنی وسعت قلبی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کود کر استقبال کیا حضرت اکرمہ کا۔ آپ کے جسم پر صرف لنگی تھی، اوپر کی چادر بھی آپ نے جلدی میں حضرت اکرمہ کے آنے پر اوڑھی نہیں، کود کر اچھل کر آپ نے استقبال کیا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ایک صبر کی بات یہ ہے، اس لیے یہ دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ صبر اور تقویٰ، صبر اور تقویٰ، یہ دو چیزیں پیدا کر لیں، صبر اور تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہر مشکل سے، ہر فتنے سے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکال دیں گے صبر اور تقوی پر، صبر اور تقوی پر ہر تنگی سے نکال دیں گے۔ یہاں آ کر سارے خیر کی راہیں بند ہو جاتی ہیں جب داعی صبر اور تقوی چھوڑ بیٹھتا ہے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دو چیزیں اصل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا قرآن میں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، ہم اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے۔ لوگ اصل میں دنیا کو ہی مقصد زندگی بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ تقوی پر بس روزی کے دروازے کھلیں گے، نہیں، تقوی پر ہر تنگی سے اللہ رب العزت نکال دیں گے۔